کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداون خداون پکارے. کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداون خداون پکارے. سے ان کی بیٹی تیرا بادشاہ آتا ہے گھر میں تمہارے. لاتوں پہ کر کے سواری، لاتوں پہ کر کے سواری، دیکھ تیرا شہنشاہ آتا ہے. ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے. ہوشنا 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 ابن داؤد آتا ہے. کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداون خداون پکارے. کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداون خداون پکارے. سے ان کی بیٹی تیرا بادشاہ آتا ہے گھر میں تمہارے. کچھ نہیں ہوتا کوئی نہیں. اور کیمرہ نہیں. ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے. ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے. مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے. ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے. ہوشنا 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 ابن داؤد آتا ہے. کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداون خداون پکارے. کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداون خداون پکارے. سے ان کی بیٹی تیرا بادشاہ آتا ہے گھر میں تمہارے. جیسا ہم نے آج کی عبادت کے تعارف میں سنا کہ ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر کھجوروں کا اتوار جو ہے آج منا رہے ہیں، جسے ہم دکھوں کا اتوار یا پیشن سنڈے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ آج کے دن سے ہم پاک ہفتے میں داخل ہوتے ہیں. کس ہفتے میں داخل ہوتے ہیں؟ پاک ہفتے میں. اور اس پاک ہفتے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس پاک ہفتے میں جو رسومات ادا کی جاتی ہیں ان میں شامل ہونا ہمارے ایمان کا ہے. دوسری بات، ہم پاک ہفتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پورا ہفتہ اس اتوار سے لے کے ایسٹر کا اتوار پورا ہفتہ جو یہ پاک ہفتہ کہتا ہے. سوموار منگل بدھ جو ہے خداوند یسوع سے ہیکل میں تعلیم دے گا. جمعرات کو شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھائے گا اور جمعرات کو سے یہودا اسکریوتی 30 مسکال لے کر وہ یسوع کو پکڑوا دے گا. جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مصلوب کیے جائیں گے. جمعہ ہفتہ اور پھر اتوار جو ہے خداوند یسوع مسیح اتوار کو جی اٹھیں گے. تو یوں کھجوروں کے اتوار سے لے کے ایسٹر کا جو اتوار ہے وہاں تک پاک ہفتے کا یہ دورانیہ کہلاتا ہے. اور پاک ہفتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نجات کا بیز اس میں مکمل ہوتا ہے. کھجوروں کے اتوار کی جو لطوریہ ہے یہ ملے جلے جذبات اس میں پائے جاتے ہیں. ایک طرف
یسوع کی یروشلم میں شاہانہ اور فاتحانہ جو ہے وہ آمد پر لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے بادشاہ ہونے کا جشن مناتے ہیں، جو امن اور جلال کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہیں، لوگ اس کی بادشاہت کے نعرے لگاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم یسوع کے آج ہم نے دیکھا کہ یسوع کے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے اس کے دکھوں، اس کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے بھید پر دھیان و گیان کیا۔ جلوس سے پہلے ہم نے جو تلاوت پڑھی تھی، جب ہم جلوس نکالنے سے پہلے انجیل مقدس پڑھی، اس میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم شہر میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں نے کھجور کی جو ٹہنیاں ہیں، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لہرا کر اسے اپنے درمیان خوش آمدید کہا۔ پرانے عہد نامے کی جو الہیات ہے وہ واضح کرتی ہے کہ کھجور یا کھجور کی ڈالیاں جو ہیں یہ خوشی، فتح مندی اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور یہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کھجور کی ڈالیاں استعمال کی جاتی تھی، جس کا ذکر ہم بائبل مقدس پرانے عہد میں کافی بار ہم سنتے ہیں، اور مکابیوں کی دوسری کتاب اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب مکابیوں نے یروشلم شہر کو آزاد کروا لیا تو انہوں نے بڑا جشن منایا اور مختلف سازوں اور کھجور کی ڈالیاں لے کر اپنے ہیروز کو اپنے درمیان خوش آمدید کہا۔ بالکل اسی طرح آج جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو لوگ بڑے پرتپاک طریقے سے خداوند یسوع کو اپنے درمیان جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں وہ ہاتھوں میں اٹھائے اسے ایک جنگجو بہادر بادشاہ کے طور پر اپنے درمیان قبول کرتے ہیں۔ امن کے بادشاہ کے طور پر نہیں، بلکہ جو داؤد بادشاہ کی طرح ایک جنگ جو لڑاکا بادشاہ ہے اس کے طور پر وہ یسوع کو اپنے درمیان قبول کرتے ہیں، اور خوشی سے نعرے لگاتے ہیں اس کے حق میں کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ۔ اب ہوشانہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہمیں ابھی بچا۔ جب یسوع کے حق میں یہ نعرے جو لوگ لگا رہے تھے کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ، اس کا مطلب تھا کہ اے داؤد کے بیٹے، اے اسرائیل کے بادشاہ، ہمیں رومیوں کی غلامی سے، رومیوں کی ظلم و ستم سے ابھی بچا۔ یہ تھا ان کا مقصد، کیونکہ اس وقت رومیوں کی حکومت تھی اور رومی یہودیوں پر حکمران تھے۔ اس لیے لوگوں کا کہنا تھا کہ یسوع داؤد بادشاہ کی طرح ان کے ساتھ جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا، اور کیا ہوگا کہ ہمیں ان کی غلامی سے رہائی دلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں کوئی جنگ جو بہادر بادشاہ کی طرح داخل نہیں ہوتا، کوئی جنگ لڑنے کے لیے داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک امن پسند بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوتا ہے، جو اس کے حلیم اور فروتن ہونے کی علامت ہے، جو واضح کرتا ہے کہ یسوع کوئی جنگ و جدل نہیں چاہتا، نہ ہی وہ جنگ و جدل کا کہاں ہے، بلکہ وہ امن صلح سلامتی چاہتا ہے۔ اب پرانے وقتوں میں بادشاہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، اور جب امن کا پیغام لے کر کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو وہ گدھے پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ گدھے پر سوار ہو کے بادشاہ کا جانا اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے، امن کا پیغام لے کر آیا ہے، امن چاہتا ہے، صلح سلامتی چاہتا ہے، کوئی جنگ جدل نہیں چاہتا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کا گدھی کے بچے پر سوار ہونا کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے کہ اتفاقاً خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ گدھی کا بچہ لے کے آؤ تو نہیں، یہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی کی تکمیل تھا۔ پرانے عہد نامے میں ذکر نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اے بیٹی صہیون شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار،
دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدی کے بچے پر سوار ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع کے بادشاہ ہونے کی پہلے سے ہی پیشن گوئی موجود ہے کہ وہ گدی کے بچے پر سوار ہو کر امن کا پیغام لے کر جائے گا۔ لوگ خوش ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، شادمان ہو رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ وہ یسوع کو ایک سیاسی بادشاہ سمجھ رہے ہیں، یسوع کو ایک سیاسی بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ یسوع آئے گا، جنگ لڑے گا، ہمیں رہائی دلائے گا تو ہم جو ہے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے، پاک جمعرات کو جب یسوع کو وہ پکڑ لیتے ہیں، یسوع اپنے شاگردوں کو لڑائی کرنے سے روک دیتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہ بادشاہ ہی نہیں ہے جس کے ہم خواہاں تھے، یہ تو وہ بادشاہ ہی نہیں جس کی ہم توقع کر رہے تھے، یہ تو کوئی لڑنے والا بادشاہ ہی نہیں، یہ تو خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہے۔ تو وہی لوگ جو اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، اس کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ ہی نہیں، آج وہی لوگ جو ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ پکار کر چیخ کر کہتے ہیں کہ اسے صلیب دے، صلیب۔ وہ لوگ جو اسے بادشاہ مان رہے تھے پہلے، اب وہ اسے قوم کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا ساری قوم کے لیے قربان ہو جانا بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایدھی قربانی دے دو، یہ باقی ساری عوام میں بچا لو۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے، کیا ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں جو کھجوروں کے اتوار پہ تو خداوند یسوع کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں جو ہاتھوں میں لہرائے اسے اپنے درمیان خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن پاک جمعہ کو یہی آوازیں، یہی نعرے جو ہیں، یہی چہرے یہ کہیں گے کہ اسے صلیب دے، صلیب۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یسوع کے دکھوں میں اس کا ساتھ دینے والے ہیں یا بھاگ جانے والوں میں سے ہیں۔ یسوع کے سارے شاگرد ایک ایک کرکے سے چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم بھی بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے اس کے شاگرد بنتے ہیں۔ آج ہم نے سوچنا ہے ہم اس پاک ہفتہ میں یسوع کے ساتھ کہاں تک وفادار رہتے ہیں، یسوع کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دینا، اس کے ساتھ جاگ کر، اس کے ساتھ دعا کر کے، اس کے ساتھ وقت گزار کر۔ آج یسوع کو ہماری ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ وہ گیت ہے نا، آج کٹھیاں وقت گزار لیے، جڑے رہ گئے نے تو پل یارو۔ تو یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چند گھڑیاں، تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزاریں، اسے یہ یقین دلائیں کہ یسوع ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آخری سانس تک تیرے ساتھ وفادار رہیں گے۔ میرے عزیزو، آج یسوع یروشلم میں امن کا پیغام لے کر داخل ہوتا ہے۔ آئیں اس امن اور جلال کے بادشاہ کو دل سے تسلیم کریں، اتو نہیں، دل سے تسلیم کریں، اسے قبول کریں، اور اس کی بادشاہت جو ہے، جو امن صلح سلامتی کی بادشاہت ہے، جو پیار اور محبت کی بادشاہت ہے، جو معافی اور قبولیت کی بادشاہت ہے، پہلے اس بادشاہت کو دل سے قبول کریں اور اسی بادشاہت کا جو اعلان ہے، اسی بادشاہت کا پرچار دوسروں میں کرنے والے بنے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آئے میرے عزیزو، سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں۔ ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے، ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے، مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہوشنا 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 ہر بشر کہتا ہے،
ہوشنا 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 ابن داؤد آتا ہے. کیسے عجب ہے یہ نعرے سب خداوند خداوند پکارے. مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ اے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں سب بدے سے بجائے نبی اسلام کی بخش لاکن تر شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے حضور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وہ گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں. کیونکہ بادشاہ ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین.